مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، یہ اس سے پہلے میں ایک میسج ریکارڈ کر چکی ہوں، آخری زمانہ کی نشانیاں، اور یہ پارٹ 2 ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں مقدس میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر ہم اس کی 14ویں آیت تک دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اگر ہم پہلی آیت سے پڑھ لیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، کیونکہ یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوا دیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ یسوع کے ساتھ تھے اور ہیکل سے نکل کر جا رہے تھے کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر اسے ہیکل کی عمارتیں دکھانے لگے کہ خداوند یہ کتنی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ تو یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے؟ اور جب وہ وہاں زیتون کے پہاڑ پر بیٹھتا ہے تو اس کے شاگرد اس کو الگ پاس آ کر اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ اب یہاں خداوند کے جو لوگ تھے، خداوند کے شاگرد تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھدار تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت سمجھداری کی بات ہے اگر ہمیں یہ پتہ ہو کل کیا ہونا ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا حالات کا تو پھر ہی ہم اس کی تیاری میں رہیں گے۔ تو انہوں نے خداوند سے کہا کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور پھر تیرے آنے کا نشان کیا ہے؟ تو پھر یسوع مسیح جواب میں ان سے کہتا ہے کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ اب خبردار کیا جا رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جب خبردار کیا جاتا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر لیں گے۔ اب ہم اگر خداوند کی تعلیم کو جانتے ہیں، کلام مقدس کو پڑھنے والے ہیں، تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے مسیحا میں اور جو جھوٹا مسیح ہے اس کی شناخت کرنا ہمیں آتی ہوگی۔ لیکن اگر ہم کلام مقدس کو پڑھنے والے نہیں ہیں، اگر ہماری خداوند کے ساتھ رفاقت نہیں ہے، تو پھر بہت جلد ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر ہم گمراہ ہو گئے تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم اپنی جانوں کو کھو دیں گے، پھر ہم خدا کی بادشاہی سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں روز بروز پڑھنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور ہم نے ان سچائیوں کو دیکھنا ہے اور ان سچائیوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اپنے اندر رکھنا ہے، تاکہ ہم روحوں کو پرکھ سکیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آخر دنوں میں کیا کیا ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو کیا کر لیں گے؟ گمراہ کر لیں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج کل ہم دیکھیں گھر میں ہو یا ملک ہو
या शहर हो, कहीं कोई जगह भी हो, क्या है, हर तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं। और ये आखिरी दिनों की, आखिरी ज़माना की निशानियाँ हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर फिर खुदावंद खबरदार कर रहा है, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। अगर कलाम को जानने वाले हैं तो फिर अगर जंगें शुरू होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ भी होता है, हमें कलाम का पता है, फिर हम घबरा नहीं जाएंगे, बल्कि हम खुद अपने आप को क्या करेंगे, मसीह में मजबूत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की स्टडी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हजूरी में बैठेंगे, अपने आप को खुदाउन के लिए तैयार करेंगे। और फिर क्या होगा, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। अब ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज है कि ये सब बातें जो ऊपर बयान की गई हैं, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को गुमराह कर लेंगे। और फिर लेकिन उस वक़्त ख़ात्मा ना होगा। ये सब बातों होने के बावजूद अभी ख़ात्मा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और फिर जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। अगर आज देखा जाए, हम देखते हैं कि आज भी वही दौर है, वही ज़माना है कि क्या पढ़ रहे हैं, काल। बहुत सारे घराने ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या है, काल है। और फिर भूचाल आएंगे। आए दिन हम सुनते हैं कि भूचाल फ़लाँ जगह, फ़लाँ मुल्क में भूचाल आया। तो ये कलाम खुदा का जो है, ये कलाम पूरा हो रहा है। और फिर हम देखते हैं फिर, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक़्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। अगर देखा जाए तो आज ऐसा ही मसीहों के साथ हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, लोग हमें पकड़वाते हैं बिला वजह, कोई रीज़न नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। और फिर क्या करेंगे, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। अब मसीह के नाम की खातिर कौमें क्या रखती हैं, हमसे अदावत रखती हैं, और उस वक़्त बथेरे ठोकर खाएंगे। जब ये मुसीबतें शुरू होंगी तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से क्या रखेंगे, अदावत रखेंगे। अगर आज हम देखें, अपने आप को जांचें, अपनी कलीसिया में देखें, अपने लोगों में देखें, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दावत रखते हैं। और फिर और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अगर देखा जाए, आज भी बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने मसीह की तालीम को बिगाड़ दिया है। उन्होंने अपने कानून बना लिए, उन्होंने अपने कवानीन बना लिए हैं। मसीह के मुंह से निकली हुई बातों पर भी हम अमल नहीं करते, और क्या करेंगे, बहुतेरों को गुमराह कर लेंगे। और सबसे बड़ी रीज़न जो आज हर मसीही में नज़र आ रही है, हर मसीही ख़ानदान में नज़र आ रही है, वो है 12वीं आयत। और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी यानी कि जब हम अपने दीन को भूल जाएंगे, अपने मसीहा उसकी बातों को भूल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो अगर अपनी ज़िंदगियों को देखें, हमारे अंदर अगर हम दूसरी कौमों पर निगाह करें, तो वो कितनी बार अपने खुदा की हजूरी में झुकते हैं, वो खुदा के पास जाते हैं, वो खुदा से दुआ मांगते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, हम कितनी बार खुदा के आगे झुकते हैं, हम दिन में कितने, खुदावंद हमें 24 घंटे देता है, उसमें हम कितना वक्त खुदावंद को देते हैं। तो ये क्या है, ये बेदीनी है। हालांकि जो दुनिया के काम है उनको हम वक्त देते हैं, उनको हम टाइम देते हैं, वो सारे काम करते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो हम मसीहा के लिए टाइम नहीं है, और ये बेदीनी है। और अगर हम भी इसमें गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम भी मसीह की बादशाही से रह जाएंगे। तो ज़रूरी है, अगर मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है या उस तौर से मैं मसीह को टाइम नहीं दे रही या दे रहा, तो फिर ज़रूरत है कि मैंने क्या करना है, मैंने गौर करनी है कि मैं कहाँ से गिरी हूँ या कहाँ से गिरा हूँ, और फिर तौबा करके फिर से क्या होना है, बहाल होना है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। यानी कि ये जो बातें सारी ऊपर आपसे बयान कर की गई हैं, अगर इन चीज़ों की, इन मुसीबतों का, इन तमाम परेशानियों का जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या पाएगा, वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो।
یعنی اگر دیکھا جائے تو بادشاہ کی یہ جو خوشخبری ہے آج چینل کے ذریعے ہر ملک میں ہر جگہ پر پہنچ رہی ہے، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسیح کو نہیں جانتا یا مسیح کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ یہ خدا ان کے جو خادم ہیں، پاسٹر ہیں، بہت سارے مسیحی چینل ہیں، وہاں پر خدا ان کا کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس میں یہ تقریباً پورا باب ہی بتایا گیا ہے کہ آخری دنوں میں کیا کیا ہوگا۔ پھر یہاں پر اگر دیکھیں اس کی 24ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ اب یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں نقش ہونی چاہیے کہ بہت سارے جو جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے مسیح ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سارے وہ معجزات دکھائیں گے، بہت سارے عجیب کام دکھائیں گے، اور کیا کریں گے؟ جو برگزیدہ ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا، اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ سب باتیں بتا دی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان باتوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے دل میں رکھنا، اور ہم نے روز بروز ان کو پڑھنا ہے تاکہ یہ باتیں ہم بھول نہ جائیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور فوراً ان دنوں، اس کی 29ویں آیت میں، فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی کوفتیں ہلائی جائیں گی۔ اب یہ آخری زمانہ، آخری یہ جو نشانیاں ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جب مصیبتیں ہو جائیں گی تو پھر جو آسمانی کوفتیں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، پھر سورج جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور پھر ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانی کوفتیں کیا کی جائیں گی؟ ہلائی جائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں بڑی آرزو ہوتی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں یسوع مسیح نے کب آنا ہے، کب عدالت ہوگی۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ ہے آموس، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تم پر افسوس۔ اب یہ خداوند کے لوگوں کی بات ہو رہی جو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اس کی محبت میں بے دینی کے بڑھ جانے سے، اور جو اپنی محبت کھو چکے ہیں جو مسیح کے ساتھ تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ وہ خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے، کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا اور اس میں روشنی نہ ہوگی، بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا۔ اب یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا آموس کے ذریعے کہ وہ دن کس طرح کا ہوگا۔ ہم نے جو تو مسیح میں قائم رہیں گے، مسیح کی محبت میں قائم رہیں گے، جو ان مصیبتوں میں قائم رہیں گے، ان کے لیے تو خداوند ان کو اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا، اور خداوند کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو حاصل کرو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مسیح کی باتوں کو رد کیا، دنیا میں مسیح کو ٹائم نہ دیا بلکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو پورا کیا، تو خداوند پھر ان کے لیے ایک ہی حکم کرے گا کہ ان کو باندھ کر اس اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اب اگر ہم ہر والے میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ہے کہ وہ دن کیسا ہے؟ وہ تاریکی کا دن ہے، وہ روشنی کا دن نہیں ہے، وہ خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ دکھ کا دن ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، ہمیں پتہ ہو کہ آخری دنوں میں کیا کیا ہوگا۔ پھر ہم اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا پطرس اور اس کا 3واں باب، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اس کی اگر 3 آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے ہے۔ اب یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ آخر دنوں میں کیا ہوگا؟ ہنسی ٹھٹھا کرنے والے، ٹھٹھا باز، مذاق کرنے والے،
لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلے گا، یعنی کہ جو ان کی خواہشیں ہوں گی وہ اپنے دل کی مرضی کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں تب سے ہی ہم سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، تو لیکن ابھی تک تو وہ آیا نہیں۔ لیکن یہ خدا کی محبت ہے، اس کی اگر نامی آیت دیکھیں، یہاں لکھا خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے کہ کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خداوند کا دن کیسے آئے گا؟ چور کی طرح آ جائے گا، اور اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائے گا۔ کبھی بارش ہوتی ہو تو جب بادل گرجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت طوفانی بارش ہے، خطرے والی ہے، نقصان دہ ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے اتنی زیادہ حرارت ہوگی کہ اجرام فلک کیا ہو جائیں گے؟ وہ پگھل جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اور جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں اور زمین اور اس پر کے کام، یعنی کہ یہ زمین جس کے پیچھے آج ہم مرے جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے خدا کو، اپنے مسیح کو بھی بھول چکے ہیں، اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ کام یہ جو آج کل ہم کاموں میں مگن ہیں اور مسیح کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے، جو ہمیں زندگی دیتا، ہمیں سانسیں دیتا، ہمیں صحت دیتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ بھی سارے کام ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، زمین جل جائے گی۔ اور کلام مقدس میں لکھا جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو اب یہ ہمارے لیے آگاہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو تمہیں پاک چال چلن، اب ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے، ناپاکی نہیں ہونی چاہیے ہمارے بدن میں، ہماری زندگی میں، کیونکہ خداوند پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جس کی زندگی میں بدی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی برکتیں اس سے دور ہوتی ہیں اور وہ زمین پر کیا کرتا ہے؟ اس کو پھر کوئی بلیسنگ نہیں ملتی بلکہ زمین پر صرف وہ پریشانیاں دیکھتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے خداوند کی حضوری میں کیسے چلنا ہے؟ خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، کس لیے؟ تاکہ میں گناہ نہ کروں، اور جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو جب کبھی ابلیس ہمیں بہکائے گا کسی گناہ کے لیے تو ہم ابلیس اس پر غالب آئیں گے، کیونکہ کلام میں سے ہم جواب دیں گے۔ ہمارے اندر یہ کلام ہوگا کہ نہیں، کلام میں یہ بات منع کی گئی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، جیسے یوسف نے کیا تھا کہ اس نے گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے کہا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور میں خدا کا گنہگار بنوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے گناہ نہیں کیا تھا تو خدا نے پھر اسے کیا کیا؟ خدا نے پھر اسے سرفراز کیا، اس سے سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارا چال چلن پاک ہو، ہمارا چال چلن کیسا ہو؟ پاک ہو، اور دینداری میں ہمیں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کے ساتھ کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، یعنی کہ جب ہماری زندگی میں پاکیزگی ہوگی، دینداری میں ہم خداوند کی لائق چال چلیں گی تو پھر ہم نے اس کے منتظر ہونا، مشتاق رہنا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا کہ جس کے باعث آسمان کیا ہوں گے، کہ ہم اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، لیکن اس کے وعدہ کے موافق اب جو خداوند کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اولویت دیتے ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، جو پاک دل ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں۔ نئے آسمان، کیونکہ یہ پرانی زمین تو جل جائے گی، پرانا آسمان بھی تباہ خدا کر دے گا، اور پھر نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی جہاں کون رہیں گے؟ جو لوگ ان آزمائشوں میں پورا اتریں گے، جو اس دنیا میں جنہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا بلکہ اپنے خدا سے دل لگایا، وہ کیا کریں گے؟ وہ اس میں بسیں گے، اور جن میں راست بازی بسی رہے گی، یعنی کہ جو لوگ راست باز ہیں، ہم دیکھتے ہیں خدا کے مطابق چلتے ہیں، وہی اس نئے آسمان میں اور نئی زمین میں
داخل ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑی رہنی چاہیے، ان کو ہر روز ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہم یہ باتیں بھول نہ جائیں، تاکہ ہم کسی بہکاوے میں نہ آ جائیں، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ خداوند نے پہلے ہی سے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور خداوند نے بتایا ہے کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم سست ہو سکتے ہیں، وہ ہے پس خبردار رہو۔ اب یہاں پر بھی خبردار کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ اب یہاں خبردار کیا جا رہا ہے، یہ پہلے بھی آپ سے بیان کر چکی ہوں، کسی خطرے والی چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اور خداوند کہہ رہا ہے یہاں پر کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست نہ ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ شاید اسی وجہ سے سست ہو چکے ہیں، وہ زندگی کی فکروں میں ہے کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، اور وہ خداوند کے وعدہ کو، خداوند کے کلام کو، وہ خداوند کے حکم کو، خداوند کے قوانین کو وہ بھول چکے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، جیسے نوح کے دنوں میں ہوا تھا کہ ایک دم سے ان پر مصیبت آئی، پانی آیا اور پانی ان کو بہا کر لے گیا، کیونکہ جتنے تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ یعنی کہ جو لوگ جن کے دل خمار، نشہ بازی یا زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں گے، اور وہ دن ان پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے گا، اور لکھا ہوا کہ جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا، ایمانداروں نے کیا کرنا، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ ہر وقت بتایا گیا ہے، کبھی کبھی نہیں یا ہفتے بعد نہیں، بلکہ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اب اگر ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، جاگتے ہیں، جاگنے کا مطلب ہے دعا میں ٹھہرنا، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا، تو پھر لکھا ہوا کہ یہ باتیں جو بھی بیان کی گئی ہیں پیچھے بیان کر چکی ہوں، پھر آگے اگر یہ لوکا 21واں باب اس کی 34ویں آیت پڑھ رہی ہوں، اگر آپ لوکا 21واں باب اس کی 20ویں آیت سے، بلکہ آپ یہ بھی پورا باب ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ آخری دنوں میں کیا کیا ہوں گے، یہ پورا باب آپ پڑھو تو یہاں پر لکھا ہے کہ ان سب باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو، کہ اگر ہم جاگتے رہیں گے، دعا کریں گے، تو پھر یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ان دنوں کیا کیا ہوگا، لوگ کیا کریں گے، لوگ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی اور لڑائیاں ہوں گی، اور ملک میں بڑی مصیبت ہوگی، قوم پر غضب ہوگا، اور لوگ کیا ہو جائیں گے، وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے، اسیر ہو کر قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور یہ ساری باتیں پھر ہم ان سے بچ سکیں گے۔ ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب باتوں سے بچنے کے لیے اور اس ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اگر ہم ابن آدم کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں کھڑے ہوں، خداوند کی حضوری میں ہم جھکیں۔ پھر خداوند کے کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ ان دنوں کیا ہوگا، جیسا یہاں پر لکھا متی 24 باب اس میں اس کی 38 آیت میں لکھا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس وقت، 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اب یہاں پر بھی لکھا ہے پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ اب یہاں پر 2 آدمیوں کا ذکر ہے، 2 آدمی کھیت میں ہوں گے۔ اب ان سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کا دھیان اپنے خدا کی طرف ہوگا، وہ کام بھی کرے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ خدا کو بھی ٹائم دے گا، وہ دعا میں بھی ٹھہرے گا، وہ کلام بھی پڑھے گا، اور کام کرنے کے دوران جو کلام اس کے اندر ہوگا ان کو دہرائے گا، اس کا دھیان اپنے خداوند کی طرف ہوگا، بھلے وہ زمین کے کام بھی کر رہا ہوگا۔ اسی طرح 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ 2 عورتیں
کام کرتی ہوں گی. چکی پیسنے سے مراد ہے کہ جو زمینی کام ہے ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، لیکن ان کاموں میں ہم نے کھو نہیں جانا، بلکہ اپنے مسیحا کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کی باتوں کو یاد رکھنا ہے. تو پھر ہم خدا ان کی حضوری میں ہمیں کھڑے ہونے کا مقدور ملے گا تو ہوگا. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کو بھولیں نہیں، بلکہ اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. اور آج کے کلام کو ضرور سنیں اور آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ کیا بے دینی کے بڑھ جانے سے میری محبت تو نہیں ٹھنڈی پڑ چکی. اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہے تو پھر سے اپنی محبت کو کیا کریں، پھر سے بحال کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے.